قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ کیا۔ مقام حورا سے جب ابو سفیان قافلہ لے کر گزرا تو نہایت تیزی سے صحابہ مدینہ لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، 1000 اونٹ تھے، ان پر کم از کم 50,000 دینار، 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ فائدہ مند موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے فوجی، سیاسی اور اقتصادی طاقت کو بڑھانے کا ذریعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قریش کا یہ قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں مال غنیمت عطا کر دے۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بدر میں پرجوڑ ٹکر ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ اکرام مدینہ میں ہی رکے رہے اور ان پر کوئی نکیر بھی نہیں کی گئی۔ آپ کے ہمراہ 313 افراد تھے، جن میں 72 مہاجر، باقی انصار تھے۔ انصار میں سے 61 افراد قبیلہ اوس کے تھے اور 80 قبیلہ خزرج کے۔ اس لشکر نے کوئی خاص جنگی تیاری نہ کی تھی، کیونکہ 40 لوگوں کے لیے جماعت کافی تھی۔ 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام اور دوسرا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ 70 اونٹ جن پر باری باری سے 2 یا 3 آدمی سوار ہوتے تھے، ایک اونٹ جس پر باری باری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرشد بن ابی مرشد سوار ہوتے تھے۔ قریش کے قافلے کا نگہبان ابو سفیان بڑا محتاط تھا۔ وہ جانتا تھا مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا پتہ مسلسل لگاتا رہتا تھا۔ اسے جلدی ہی معلوم ہو گیا اہل مدینہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس نے فوراً اجرت دے کر زمزم بن امخا افاری کو تیزی سے مکہ والوں کو خبردار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ وہ تیزی سے مکہ پہنچا اور اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ اب تم اسے پا سکو گے۔ سارے کفار مکہ جنگ کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے قرضدار کو بھیجا اور بنو عدی کے لوگوں کے سوائے سب نے اپنے لوگوں کو لشکر میں شامل کیا۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن حشام کو بنایا گیا۔ اس لشکر میں 100 گھوڑے اور کثرت سے اونٹ تھے۔ 1300 افراد کا یہ لشکر مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ یہ قافلہ وادی عصفان اور قدیات سے گزر کر جحفہ پہنچا تو ابو سفیان کا نیا پیغام موصول ہوا۔ ابو سفیان نے لکھا، اللہ نے ہم سب کو بچا لیا، اس لیے آپ لشکر لے کر واپس مکہ پلٹ جائیں، ہم لوگ حفاظت سے ہیں۔ ابو سفیان نے بدر کے راستے کو چھوڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا تھا اور اپنے قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور قریش کو واپس لوٹ جانے کا پیغام دے دیا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن ابو جہل کھڑا ہو گیا
اور غرور سے بولا ہم واپس نہ ہوں گے، ہم بدر جائیں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارا حال سنے گا اور ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ بنو زہرہ کے سردار اخنس بن شریق اپنے 300 افراد کے ساتھ واپس مکہ لوٹ آیا اور اس نے ابو جہل کی بات نہ مانی۔ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا اب ہم میں سے کوئی الگ نہیں ہوگا۔ لشکر کی تعداد 1000 رہ گئی۔ اب یہ لشکر بدر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے متعلق خبر مل گئی۔ آپ سمجھ گئے اب ایک خورش ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور اگر مکی لشکر کو یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جائے گا تو اس کی ہمت بڑھ جائے گی اور مسلمانوں کی ہمت کمزور پڑ جائے گی۔ اور یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں یہ لشکر مدینہ پر حملہ کر ان کے گھروں کو تباہ نہ کر دے۔ اس سے مسلمانوں کی عزت اور شہرت پر بہت برا اثر پڑتا۔ حالات کی اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ اور کمانڈر اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیے۔ ایک گروہ خورش ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا، اس کا دل لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی۔ پھر مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین میں سے تھے۔ آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی تعداد لشکر میں زیادہ تھی۔ یہ بات سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھانپ لی اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں ساتھ لے کر کودنا چاہیں، ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہوگا، آپ کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ اب آپ کے دشمن کے حالات پتہ لگانے کے لیے علی ابن طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بدر کے ایک چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا، ہم قریش کے سکے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ نے سوچا ابو سفیان کے آدمی ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں۔ صحابہ نے ان کی پٹائی کر دی۔ مجبور ہو کر دونوں نے کہہ دیا، ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ صحابہ نے مارنا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جب انہوں نے سچ کہا تھا تو تم نے انہیں مارا، جب جھوٹ بولے تو مارنا بند کر دیا۔ اس کے بعد دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھ رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے پڑاؤ ڈالے ہیں۔ ہمیں ان کی تعداد تو معلوم نہیں، لیکن ایک دن 9 اونٹ اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا، تب تو ان کی تعداد 900 اور 1000 کے قریب ہے۔ آپ نے دریافت کیا، ان کے اندر معجزین قریش میں سے کون کون ہے؟ وہ غلام نے بتایا، ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حریث بن عامر،
तुआइमा बिन अदी, नज़र बिन हरीस, जमा बिन अस्वद, अबू जहल बिन हशाम, उमैया बिन खलफ और मज़ीद कुछ लोगों के नाम गिनवाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे पास लाकर डाल दिया। इस वक्त मैं गोया कौम की कत्लगाह देख रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसी रात बारिश नाजिल फरमाई। इसकी वजह से रेत में सख्ती आ गई और कदम जमने लगे, क़याम खुशगवार हो गया और दिल मजबूत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेकर रवाना हुए ताकि मुशरिकीन से पहले बद्र के चश्मे पर पहुंच जाएं और उन्हें वहां मुसल्लत ना होने दें। ईशा के वक्त लश्कर बद्र के करीब तरीन चश्मे पर पहुंच गया। हज़रत हबाब बिन मंजर ने एक माहिर फौजी की हैसियत से दरियाफ्त किया, क्या अल्लाह का हुक्म है कि हम लोग यहाँ रुकें या आगे पीछे हो सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हम तो महज जंगी हिकमत अमली की वजह से यहाँ मुकीम हुए हैं। उन्होंने कहा, ये जगह मुनासिब नहीं है और राय दी कि कुरैश के लश्कर के सबसे करीब वाले चश्मे पर पड़ाव डाला जाए और बाकी के चश्मे हम बंद कर देंगे, जिससे हमें तो पानी हासिल रहेगा लेकिन मक्का वालों को नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका मशवरा बेहतर है, और अपने लश्कर को दुश्मन के करीब तरीन चश्मे के पास ले जाकर वहाँ पड़ाव डाल दिया। जब पड़ाव डाल चुके तो हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तजवीज़ पेश की कि क्यों न हम आपके लिए एक छप्पर तामीर कर दें जिसमें आप तशरीफ़ रखें, आपकी हिफाजत भी रहेगी और अगर जंग में हमें सख्ती लगे तो आपके लिए सवारी मुहैया रहेगी। आप हमारी कौम के लोगों के पास तशरीफ़ ले जाएं। आपसे मोहब्बत करने वाले हमारे साथी जो मदीना में रह गए वो आपके खैरख्वाह रहेंगे और आपके हमराह जिहाद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ की तारीफ़ की और उनके लिए दुआए खैर की, और मुसलमानों ने एक ऊंचे टीले पर छप्पर बनाया जहां से पूरा मैदान जंग दिखाई पड़ता था। फिर आपके मरकज़ क़यादत की निगरानी के लिए हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमान में अंसारी नौजवानों का एक दस्ता मुंतखब कर दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब फरमाई और मैदान जंग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ अपने हाथ के इशारे से बताते थे, कल यहाँ फ़लाँ कत्ल होगा, यहाँ फ़लाँ की कत्ल गाह है इंशाअल्लाह। सहाबाओं के दिल एतमाद से पुर हो गए। उन्होंने पुरसुकून रात गुजारी कि सुबह अपनी आँखों से अपने रब की बशारतें देखेंगे। ये रात जुमा 17 रमज़ान सन 2 हिजरी की रात थी। अब दोनों फ़ौज एक दूसरे के सामने आ गई। जब सफ़े दुरुस्त हो चुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को हिदायत की कि जब मुशरिकीन जमघट में तुम्हारे करीब आ जाएं तो उन पर तीर चलाना, अपने तीरों को फिजूल ज़ाया ना करें और जब तक कि वह तुम पर छा न जाएं तलवार ना खींचना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप्पर की तरफ चले गए। इस जंग में पहले मरने वाला शख्स असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी था, जो कि बड़ा अड़ियल और बदखलक था। वो मुसलमानों के हौस का पानी पीने की कसम खाकर हौस की तरफ रवाना हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हौस के पास आकर उसका मुकाबला किया। आपने अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि उसका पाँव निस्फ पिंडली से कट गया और वो पीठ के बल जा गिरा। उसके बावजूद घसीटता हुआ हौस की तरफ बढ़ा। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी ज़रब लगाई और वो हौस के अंदर ही ढेर हो गया। ये इस मार्के का पहला कत्ल था। इसके बाद जंग की आग भड़क उठी।
اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے، عتبہ، شیبہ جو ربیہ کے بیٹے تھے اور ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ تینوں نے دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا، تم کون ہو؟ تم سے ہمیں نہیں لڑنا، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں مکہ والوں سے لڑیں گے، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبید بن حارث، حضرت علی اور حمزہ اٹھے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ سے مقابلہ کیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے۔ حضرت علی اور حمزہ نے تو اپنے اپنے مقابلوں کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کا مقابلہ سخت رہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کیا۔ پھر وہ دونوں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور خون بند نہیں ہو رہا تھا، آپ کی آواز بھی بند ہو گئی۔ اور جب جنگ کے بعد واپس لشکر مدینہ لوٹ رہا تھا تو وادی صفرا میں آپ کا انتقال ہوا۔ مشرک مکہ اپنے 3 بہترین شہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ غصے میں بے قابو ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کی دعا مانگنے لگے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم ان تحلک هذه العصابة اليوم لا تعبدوا، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم العبد۔ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ نے خوب تجرہ کے ساتھ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ اور جبرائیل علیہ السلام گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے گرد و غبار میں اٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر جہاں لگایا گیا تھا وہاں اب مسجد عریش ہے۔ عریش کے معنی چھپر، خیمہ، شامیانے کے آتے ہیں۔ آپ خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور پرجوش طور پر آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، ان قریب یہ گروہ شکست کھائے گا اور پیچھے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کے چہروں کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینک دی، چہرے بگڑ جائیں۔ مشرکین میں سے ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کی دونوں آنکھیں یا نتھنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، شدو یعنی چڑھ دوڑو، اور فرمایا جو بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا
اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ عمیر بولے، مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی جنت والوں میں سے ہو۔ آپ مشرکین سے لڑتے ہوئے بعد میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ نے فرمایا، بندہ بنا ذرے کے دشمنوں کے بیچ گھس کر لڑے۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور کفار کا جوش ٹھنڈا پڑ رہا تھا، وہیں مسلمانوں کا جوش جہاد شباب پر تھا۔ وہ گردنیں کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جرہ پہنے موجود تھے اور فرما رہے تھے، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ لہذا مسلمانوں نے پرجوش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان مشرک کو میں دوڑا رہا تھا کہ اچانک مشرکین کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی۔ اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا، ناک پر چوٹ کا نشان تھا اور زخم ہرا پڑ گیا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری تلوار گردن تک پہنچے اس سے پہلے ہی مشرک کا سر کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا یہ کسی اور کی مدد ہے۔ اس جنگ میں ابلیس بھی تھا۔ وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، لیکن اس نے جب فرشتوں کی مدد دیکھی تو بھاگنے لگا، مگر حارث بن حشام نے اسے پکڑ لیا سراقہ سمجھ کر، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر زوردار گھونسا مارا اور انہیں گرا دیا اور وہ نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم سے جدا نہ ہوگے اور ہمارے مددگار رہو گے۔ اس نے کہا، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور بھاگتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور مایوسی کے آثار نظر آنے لگے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے تیز حملوں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابو جہل نے جب شکست دیکھی تو اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کی وجہ ان کی جلد بازی بنی۔ لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ نہ لیں۔ ابو جہل اب بھی اپنے آس پاس مشرکوں کے ساتھ جمع ہوا تھا اور اپنے گھوڑے پر چکر کاٹ رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں 2 نوعمر نوجوان دیکھے۔ میں ان کی عمر دیکھ کر مطمئن نہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، چچا جان مجھے بتائیں ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا، بھتیجو تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا، وہ ہے ابو جہل جو لوگوں کے درمیان کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں اپنی تلوار لیے اس کی طرف دوڑ گئے اور اس پر جھپٹ پڑے
اور اسے زخمی کر کے گرا دیا۔ وہ بہادر معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ معاذ بن عمرو بن جمح نے فرمایا، ابو جہل کی حفاظت کے لیے سپاہی اسے گھیرے ہوئے تھے۔ میں نے موقع پا کر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ ادھر اس کا پاؤں کٹا، ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹکنے لگا۔ جب بازو اذیت دینے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معاذ بن افرا پہنچے اور اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس باقی تھی۔ بعد میں معاذ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل کا کیا حال ہوا پتہ کرو۔ صحابہ اس کو تلاش کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ سانس آ جا رہی تھی۔ کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگا، اے بکری چرانے والے، تو نے بڑی اونچی جگہ پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ابو جہل کا سر کاٹ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا سر لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر اس کی لاش دیکھ کر فرمایا، یہ امت کا فرعون ہے۔ مکے میں جاہلیت کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف میں اچھی دوستی تھی۔ وہ اس جنگ میں اپنے بیٹے علی کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف دشمن کی کچھ جرحیں چھین کر لادے ہوئے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہنے لگا، کیا میں ان جرحوں سے بہتر نہیں ہوں؟ یعنی جو مجھے قید کرے گا اسے فدیے میں خوب اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر انہوں نے جرحیں پھینک دی اور امیہ اور اس کے بیٹے علی کو قیدی بنا کر چل دیے۔ اچانک بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ کہنے لگے، آج یہ زندہ رہے گا یا میں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اے بلال، یہ میرا قیدی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ زور سے چلائے، اے اللہ کے انصارو، یہ رہا کفر کا سر امیہ بن خلف۔ سب لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا فدیے کے لیے، لیکن ایک آدمی نے امیہ کے بیٹے کا پاؤں کاٹ دیا۔ امیہ اتنی زور سے چیخا کہ میں نے کبھی ایسی چیخ نہیں سنی۔ میں نے امیہ کو کہا، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، اور میں نے اپنے آپ کو ان پر ڈال دیا تاکہ بچ جائیں، لیکن لوگوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ اس بچاؤ میں میرا پاؤں بھی تلوار کے وار سے زخمی ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، بلال کی وجہ سے میری زرہ بھی گئی اور قیدی بھی۔ یہ وہی امیہ تھا جو مکہ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دے کر ستایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی لاشیں کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ عتبہ بن ربیعہ کو گھسیٹ کر کنویں کی طرف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو غمزدہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل میں کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، واللہ یا رسول اللہ، ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں۔ مجھے تو کفر پر ان کے خاتمے پر افسوس ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔
یہ معرکہ مشرکین کی شکست اور مومنوں کی فتح پر ختم ہوا اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار کے۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربرانوں حضرات تھے۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے چھوڑ دیا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے برحق پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ دستور تھا کہ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام کرتے۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں گھبراہٹ سے بھاگتے ہوئے مکہ کا رخ کیا، لیکن شرم کی وجہ سے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مکہ میں کیسے داخل ہوں، لیکن دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں بھی ایمان لا چکا تھا۔ ام الفضل بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا، میں تیر بنا رہا تھا۔ ام الفضل بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بدر کی خبر پا کر خوش تھے۔ اتنے میں ابو لہب آ پہنچا۔ وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ اتنے میں شور ہوا، ابو سفیان بدر کے میدان سے واپس آ گئے۔ ابو لہب نے کہا، میرے پاس لاؤ۔ وہ ابو لہب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، بھتیجے بتاؤ کیا حال رہا؟ اس نے کہا، مدینے والوں سے ہماری مٹبھیڑ ہوئی، وہ ہمیں جیسا چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے قید کرتے تھے۔ ہماری مٹبھیڑ کچھ گورے چٹے لوگوں سے ہوئی جو آسمان و زمین کے درمیان چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم، نہ وہ کسی کو چھوڑتے تھے، نہ کوئی چیز ان کے مقابلے میں ٹک پاتی تھی۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر میرے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، اتنے میں ام الفضل نے میرے خیمے کے کھمبے سے اس کے سر پر وار کیا اور ایسی مار ماری کہ سر میں چوٹ آ گئی اور بولی، اس غلام کا مالک یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب چلا گیا اور 7 رات گزری تھی کہ اللہ نے ابو لہب کا خاتمہ طاعون کی ایک قسم کی بیماری عدسہ سے کر دیا۔ عرب لوگ عدسہ کو بہت منحوس سمجھتے تھے۔ مرنے کے بعد 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ بیٹوں کو محسوس ہوا کہ لوگ ملامت کریں گے، تب ایک گڈھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور سے ہی پتھر پھینکے تاکہ ڈھک جائے۔ ادھر اہل مدینہ کو خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ کیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالائی مدینہ کے لوگوں کے پاس بھیجا گیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیرین مدینہ کے لوگوں کے پاس۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ جو مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فاتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے
بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان ہے، ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب جادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی، ان کو دفن کر کے مٹی قبر پر برابر کر چکے تھے۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ سارے شہر اور آس پاس کے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کا اثر یہ ہوا کہ لوگ کثرت سے مسلمان ہونے لگے۔ اللہ کی کھلی مدد سے دلوں میں ایمان کی لو جلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے ایک دن بعد قیدیوں کو مدینے لایا گیا، قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑا گیا۔ قیدی کی حیثیت کے مطابق فدیہ لیا گیا، 4000، 3000، 2000، 1000 درہم تک۔ جس کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہ تھی، وہ قیدیوں کا فدیہ یہ تھا کہ 10 مدینے کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا، انہیں بنا فدیہ لیے رہا کر دیا گیا، جن میں مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاعہ اور ابو عجزہ حمزی کے نام آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط پر بنا فدیے کے چھوڑا گیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ چھوڑ دیں۔ ابو العاص نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں۔ اس غزوے کے تعلق سے سورہ انفال نازل ہوئی، جو در حقیقت اس غزوے پر خدائی تبصرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور کرایا جو ان میں باقی رہ گئی تھی، تاکہ پاک صاف کامل ایمان والے بن جائیں۔ اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ انفال میں کیا ہے تاکہ مسلمان اپنی شجاعت اور تکبر کے فریب میں نہ آ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔